لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مقلوب كل قائد غالب كل غالب مولانا علي بن علي وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ 4-5 مجالس جو ہیں چونکہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مناسبت سے ہیں، اس لیے میں نے ان مجالس کا موضوع سخن اقتدار حضرت زہرا رکھا، اور اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی یہ آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ جاسیہ 45 نمبر سورہ ہے، اس کی 13 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ساری چیزیں جو بھی آسمانوں میں یا زمینوں میں ہیں وہ سب میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جمیع منہ، تمام چیزیں جو زمین و آسمان میں ہیں وہ سب ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، اور اس چیز میں کہ جو یہ ہم نے کیا ہے، یعنی تسخیر تمام اشیاء کو جو ہم نے مسخر کر دیا، یا تسخیر اشیاء جو ہم نے کیا، اس میں بہت بڑی ہماری نشانیاں ہیں، مگر ہر ایک کے لیے نہیں، یہ صرف اسی قوم کے لیے ہے جو قوم صاحب تفکر ہے، جو قوم صاحب فکر ہے۔ جو قوم صاحب فکر نہیں ہے وہ ظاہر قرآن
کو بھی سمجھ لے تو بڑی بات، اس کو نشانی کہاں سے نکل پائے گی؟ نشانی آیات جو ہیں وہ اس کے معرفت پیدا کرنے کے لیے تفکر درکار، فکر درکار۔ تو ظاہری لفظ جو ہے وہ اس حیثیت سے قرآن مجید کی ظاہری الفاظ خالی رٹ لے اور حافظ ہو جاتے ہیں، قرآن سناتے پھرتے ہیں، قرآن رٹتے پھرتے ہیں۔ حالانکہ قرآن میں بڑی تاثیر و اقتدار ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ ما فرطنا، ہر شے کو ہم نے اس قرآن میں موجود کر دیا۔ تو کوئی شے ایسی نہیں جو قرآن میں نہ ہو۔ علاوہ ایک دعویٰ اور ہے کہ اگر کوئی قرآن ہوتا اس کے علاوہ، جو کہ نہیں ہے اور نہیں ہو سکتا، تو وہ سارے صفات اسی کے ہیں۔ تو اس قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اسی کے ذریعے سے کلم الموتیٰ، مردوں سے گفتگو کی جاتی ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے زمین کی مسافت کو قطع کیا جاتا ہے، اور اسی قرآن کے ذریعے سے مردوں کو زندہ کیا جاتا ہے۔ جب قرآن کی اتنی بڑی عظمت ہے، یہی قرآن سے سب کچھ ہے، تو کیا یہ سب کے لیے ہے؟ کہ سب کے لیے ہے تو سبھی بہت سے لوگ کتنے لٹکائے ٹہرنے ہیں، گلے میں پہن لیتے ہیں، تو نہ وہ مردوں سے بات کر پاتے ہیں۔ بات کرنا تو درکنار ہے، کہیں خدا نخواستہ خود ہی قربان ہو جائیں۔ تو اس قرآن کا اثر جب اتنا ہے، جن کے اوپر کیوں نہیں طاری ہو رہا، جو لٹکائے پھر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ اللہ نے کسی خاص فرد کے لیے یہ سارے خصائص بیان کیے، جو ہر آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہر آدمی جو ہے اسے کر لے۔ منتہا یہ ہے کہ ظاہر الفاظ جو ہے وسیع ہے، تو اس میں تو ہر ایک کو حق حاصل ہے۔ تو اب یہی معنی سمجھنا ہے کہ اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے ہر چیز کو، میں نے تسخیر سے متعلق کئی آیتیں ہیں، ان کئی آیتوں میں سے یہ جامع ترین آیت ہے جس میں کوئی چیز باقی ہی نہیں بچی۔ جیسے کہ اس نے کہہ دیا کہ ہر شے کو ہم نے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے، تو ویسے ہی یہاں کہہ دیا کہ ہر شے کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تب کوئی شے، ایک شے کا نام لیں، الگ الگ بھی نام لیا اس میں مختلف آیتوں میں، کہیں پہ کہا ہم نے سورج کو مسخر کر دیا، کہیں پہ کہا چاند کو مسخر کر دیا، اور ہر جگہ یہ لفظ بھی لگا دی لکم، تمہارے لیے۔ یہ لفظ لکم جو ہے اتنا مصیبت آمیز ہوا کہ مصیبت آج بھی جاری ہے۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہمارے لیے، یعنی تمام انسانیت کے لیے، اور صحیح ہے، اس لیے کہ اگر سورج نہ بنایا ہوتا اللہ تو آج انسان جو ہے وہ فیض کیسے اٹھا پاتا؟ سانس لینا ہی مشکل ہو جاتی ہے اس کو، تو اس کے سانس لینے میں بھی جو ہے سورج کا فیض شامل ہے۔ ظاہر ہے کہ تمہارے لیے بنایا، لہذا اب ذہن جو ہے ادھر چلا گیا، اور ہم لکم کا معنی اپنے لیے کر دیں۔ سارے ہم جتنی انسانیت ہے اس کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو مسخر کر دیا۔ اب مسخر کا معنی کیا ہے، اسے ہٹا دیں کہ مسخر کے معنی کیا ہیں۔ اللہ نے مسخر کر دیا، اردو ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں مسخر کر دیا اور مسخر کر دیا۔ بہت زیادہ اگر فارسیہ لیں اسے، کہ جو اردو میں بھی رائج ہے، گرچہ وہ فارسی لفظ ہے لیکن اردو میں رائج ہے، اور ہندی اور سنسکرت میں
संस्कृत का ताल्लुक फारसी से बहुत नज़दीक है, तो इसकी वजह से संस्कृत में आया और संस्कृत से हिंदी में आ गया। तो वहाँ वो लफ्ज़ नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ फेल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। हमने कहा कि मुसख्खर तस्खीर करना, तस्खीर करने के मानी है राम करना। और चाहे आप किसी का नाम रख लें कि ये राम है, और चाहे ये कि राम करना, आप उसी का माना समझे कि क्या माने। तो राम करने का क्या मतलब है? राम जब नाम रखेंगे आप तो एक शख्स होगा, और अगर कोई लफ्ज और आगे बढ़ाएंगे तो मुरक्कब होगा। खाली नाम रखेंगे राम तो राम खाली होगा, और अगर आगे बढ़ा दिया देव तो रामदेव हो गया, तो वो मुरक्कब हो गया। लफ्ज राम का क्या मानी? जपते हैं बाकायदा राम, तो ये माना समझ के तो नहीं जप रहे कि राम के क्या मानी, लेकिन सिर्फ नाम समझ के जप रहे हैं कि उनके एतकाद के मुताबिक एक बुजुर्ग शख्सियत का नाम राम है, उनके एतकाद के मुताबिक भगवान का नाम है, तो हम भगवान का नाम जप रहे हैं। लेकिन माना क्या है राम के? हिंदी वाले बताएं, फारसी वाले तो बताते हैं। तो फारसी में राम के माना जो हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल है, आप रोजमर्रा में आपके बुजुर्ग जो कुछ थोड़ा बुजुर्ग हैं वो इस्तेमाल करते हैं अभी भी। उसने उसको राम कर लिया, यानी उसको अपने कब्जे में कर लिया, अपने काबू में कर लिया। अरे वो बहुत भड़के थे, मगर साहब ऐसा राम हुए कि न पूछिए, यानी काबू में आ गए। तो गोया तस्खीर के माना काबू में करना है। अब अगर आप कहें कि लगों हम तुम्हारे लिए हर शय को जो जमीन और आसमान में है, हर शय को तुम्हारे काबू में मैंने कर दिया है, तो क्या आप सारे इंसान दुनिया के तमाम अशियाए आलम को अपने काबू में रखते हैं? क्या सबके काबू में आए? अगर नहीं है तो क्या अल्लाह गलत कह रहा है? अब अल्लाह सही कह रहा है या हम गलत माना समझ रहे हैं? क्या मतलब है अल्लाह का? अल्लाह ने अगर हर शय को काबू में कर दिया है, हर बशर, हर इंसान को, लकौम तुम्हारे लिए, उनका जाहिर तो यही है हमारे लिए है। और इसमें भी तखसीस करना चाहते थे लेकिन करे नहीं, इसलिए कि कुरान जिस कौम के लिए नाजिल हुआ तो तखसीस कर दे भाई हम मुसलमान हैं तो मुस्लिम कौम के लिए, लेकिन जो कुरान ने खुद ऐलान कर दिया कि ये मुस्लिम के लिए नहीं है कि मुसलमान समझ कैसे मेरे लिए है कुरान। कुरान को हुदल लिन्नास, तमाम दुनिया के लोगों के लिए, जो तमाम दुनिया के लोगों के लिए है। अब लकुम की तखसीस मुसलमान नहीं रहे तो इनकी बेचारे की मजबूरी हो गई, समझे थे जो उसमें थोड़ा और आगे बढ़ना पड़ा। तो उनका आलम इंसानियत, आदमियत और खिताब जो है वो हमसे है, यानी इंसानों से खिताब है, न मुसलमानों से तन्हा, तमाम इंसानों से खिताब है कि तुम्हारे लिए हमने हर शय को जो आसमानों पर है और जो जमीनों पे है। अब ये भी बलागत खुदा है कि आसमान तक तो तुम पहुंच नहीं पा रहे हो, आज तक तो कोई नहीं पहुंचा ना। आसमान तक पहुंचना जो है वो मुश्किल ही है, इसलिए कि आसमान ही तय नहीं कि आसमान है क्या। तो फलासफा आज तक तय करते फिर रहे साइंसदान के आसमान हद निगाह का नाम है। आज जितने ही बुलंद होते जाइए उतना ही दूर और दिखाई देता है। अब आसमान तक तो आप पहुंच ना पाएंगे। सारे लोगों की बात हो रही है ना, तो सारे लोग जो हैं उनके लिए आसमानों की चीजें भी और जमीनों की भी सारी चीजें। तो आप तो जमीन पर रह रहे हैं ना,
تو زمین میں تو ہر جگہ پہنچ سکتے ہیں، تو ہر جگہ کی ہر شے زمین ہی کی کیا آپ کے قابو میں ہے؟ اگر تو بتائیے کہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی تقدیر اچھی نہیں تھی، میری تقدیر اچھی نہیں تھی، اب ہر چیز میں تقدیر پر زور دینا کہ بھائی وہ مقدر صحیح نہیں تھا، تو بھائی کتنے لوگوں کا مقدر صحیح ہے، ان کے لیے ہر شے جو ہے زمین ہی کی ان کے قابو میں ہے۔ کیا دنیا میں لوگ، عام انسان لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں اس طرح کے کہ جن کے اختیار میں اور جن کے اقتدار میں تمام اشیاء، تمام چیزیں جو زمین پر ہیں سب ہوں؟ کوئی ایک خیال کی نگاہ میں آج تک سنا آپ نے؟ کوئی ایک کھڑا ہوا اس تک؟ یہ جتنے بڑی حکومتیں کر رہے ہیں لوگ، بڑے بڑے پاورز رکھنے والے، سپر غیر سپر، یہ لوگ بھی اس بات کا دعویٰ نہ کر سکے کہ ساری اشیاء جو ہے میرے اختیار میں ہے جو زمین پر ہے۔ تو جب آپ زمین کے اشیاء کو، ساری اشیاء کو، ساری چیزوں کو عام انسان میں اکثریت، ارے چھوڑیے اکثریت، اقلیت بھی نہیں ہے ایسی کہ قابو میں رکھے ہوئے ہو، تو جب وہ زمین کی قابو میں نہیں رکھ پائے، رکھے ہوئے ہے، تو آسمان کی کیا رکھے گا؟ یہاں پہنچ بھی نہیں پا رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں؟ یہ تمہید و مقدمہ قاعدے سے سمجھ لیجئے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس میں مخاطب کون ہے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، سارے انسان ہیں، کون ہے؟ چونکہ بات جو ہے وہ جملوں میں مبتدا خبر جو کچھ بھی ہے آپس میں مطابق ہونا چاہیے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے سب رام کر دیا ہے تمہارے لیے، تو تمام اشیاء رام ہونا چاہیے، تمام اشیاء قابو میں ہونا چاہیے، تمام اشیاء مسخر ہونی چاہیے، تمام اشیاء، تمام جو آسمانوں پر ہے، جو زمینوں میں، اور پورا خلا اور ملا جو ہے یہ دو ہی کے درمیان ہے، آسمان اور زمین۔ اور اگر آپ پورا اس کو لے لیں تو وہ سارے آسمان کے اندر تو آ گیا نا۔ آپ چونکہ زمین پر ہیں تو ایک تخصیص ہو گئی زمین کی، زمین کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے سیارات ہیں، تو اب پورا خلا جو ہے جس کے اندر اتنے سیارات ہیں وہ سب زیر آسمان ہے نا، تو آسمان میں آ گیا نا۔ تو اب جو ہے دوسرے خلا کا رہنے والا، دوسرے جگہ کا رہنے والا، آپ سمجھئے کہ جتنے اور بھی وہ ہیں، آپ منگل گرہ پہ چلے جائیے، وہاں ہے، دیگر اور جتنی چیزیں ہیں، چاند ہے، سورج ہے، ستارہ ہے، تو ان ساری جگہوں پہ جو جس طرح جہاں کہیں ہے، جو بھی اشیاء ہے وہ ساری اشیاء آسمانوں کے نیچے ہیں، آسمانوں میں ہے، آسمان کے نیچے ہیں، زمین پہ ہے، دوسری جگہوں پر ہے، خلا ملا میں ہے، یہ سب جو ہے تمہارے اختیار میں ہے۔ تم جو چاہے کرو، اس طرح سے تمہارے قابو میں کر دیا ہے، تب تم جو چاہے کر سکتے ہو۔ تو کیا سارے لوگوں کے قابو میں رام کیا ہوا تسخیر میں زمین ہی کی چیزیں ہیں؟ نہیں ہیں، تو آسمان کی تو بہت دور ہو گئی نا۔ تو پھر یہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے کر دیا ہے؟ سمجھ میں آ گیا ہے نا آپ کے؟ اب آپ چیختے رہیے۔ میڈیاز پہلے کتابوں تک محدود تھا، جسے ہم رات بھر چلا کے پاؤ کے اور پڑھ کے آتے تھے، اب جو ہے وہ میڈیا پہ آ گیا، تب اور وسیع ہو گیا، ہر جگہ دیکھ رہے ہیں۔ تو تمام یہ پھیلا ہوگا، جتنے قرآن دان والے ہیں وہ یہی کہتے پھریں گے تمام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ نے اس کائنات کی ہر شے کو مسخر کر دیا۔ اللہ اگر یہ کہتا کہ ہر شے کو میں نے تمہارے لیے بنایا ہے تو بات الگ ہو گئی ہوتی،
بنایا ہے تو بنایا ہے بھائی استعمال کرنے کے لیے، جہاں تک پہنچ سکے جو ضرورت تک ہوئی اس کو استعمال کر لیا، باقی چیزیں نہیں ہوئی نہیں کیا۔ تو تمہارے لیے بنایا گیا، صحیح بنایا ہے بھائی، بالکل بنایا ہے۔ اگر نہ بناتا سورج تو اس کا استعمال ہم تک نہ ہوتا تو ہم زندہ کیسے رہتے؟ نہ بناتا وہ زمین اور اس پر آکسیجن کا انتظام نہ کرتا تو ہم زندہ کیسے رہتے؟ تو بنایا ہے، تمام اشیاء ہمارے لیے بنایا ہے، تو ہمارے لیے انسانیت ہو گئی، درست۔ لیکن جب یہ کہے کہ بنایا نہیں ہے، بنایا تو ہے ہی ہے، اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ مسخر کر دیا ہے، تمہارے قابو میں دے دیا۔ تب تمہاری اطاعت میں ہے ہر اشیاء، تو جب تمہاری اطاعت میں تم خود اطاعت میں ہو، تم تو خود اشیاء کی اطاعت میں دکھ رہے ہو، اشیاء تمہاری اطاعت میں نہیں دکھ رہی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ بتائیے تم تو خود جو ہے قابو میں ہو دوسرے کے، اگر اشیاء تمہارے قابو میں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی تمہارے قابو میں ہے، تم تو خود اشیاء کے قابو میں ہو، تو الٹ گیا ہم قضیہ۔ اس کا مطلب اللہ غلط کہہ نہیں سکتا، تو اس کا مطلب آپ کے ساتھ بات بیٹھ نہیں رہی، ہمارے ساتھ یہ بات بیٹھ نہیں رہی جو معنی ہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب کے لیے اللہ نے تمام اشیاء کائنات کو ہمارے قابو میں کر دیا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ہم نے وسخر لکم، ہم نے تمہارے لیے قابو میں کر دیا، رام کر دیا، مسخر کر دیا، ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، جو بھی آسمان و زمین میں ہے وہ سب کی سب، کوئی ایک ذرہ چھوٹنے والا نہیں ہے، ذرات بھی قابو میں ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہوا جہاں چاہے اڑا لے جائے، ہوا خود میرے قابو میں ہے، میں چاہوں گا کہ ہوا ادھر کو اڑائے گا۔ ہے کوئی ایسا دمدار کھڑا ہو کے کہے کہ ہاں میرے قابو میں ہے اور ہوا پر بھی مجھے قدرت حاصل ہے؟ پوری انسانی میں تو ڈھونڈے کہیں ایک آدھ شاید کوئی اپنی حکومت کا حوالہ دے دے کہ میری حکومت جو ہے ہوا پر تھی تو ہوا میرے قابو میں ہے، تو ایک سلیمانی نکلے گا نا، اور سارے خالی سلیمان کے بارے میں سنتے ہیں، قرآن میں کہا اس لیے یقین ہے، اگر قرآن نہ کہتا تو خالی سنتے۔ توجہ رہے آپ کو، دونوں میں فرق ہے، یقین ہونا اور ہے، سننا اور ہے۔ نندر سنتے رہتے ہیں، سننا اور چیز ہے۔ یقین قرآن سے ہوا کیوں؟ اس لیے کہ یہ یقین ہے کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا فرمان ہے، اور یہ یقین ہے کہ اللہ غلط اور جھوٹ نہیں بولتا ہے، تو جو کچھ ہے وہ سچ ہے، صدق ہے، حق ہے، صحیح ہے، تو اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے یقین ہے کہ سلیمان پہ اتنی قدرت دی کہ ہوا پر بھی قدرت ہے سلیمان کو، تو جب ہوا پر قدرت ہے سلیمان کو تو اب ہوا ذرے کو اڑا نہیں سکتی اپنے سے۔ توجہ ہو گئی؟ تو سلیمان ایک ملے جن کو قدرت ہے، اس کا مطلب انسانیت میں ایک مل گیا، مگر سارے انسان تو نہیں ملے۔ سلیمان کو یہ قدرت تھی مگر سلیمان ہی کی حکومت میں رہنے والے سارے انسانوں کو یہ قدرت تھی؟ نہیں تھی۔ کہ تھی؟ نہیں تھی نا۔ اب اس کے بعد سلیمان ہی کے رہنے والوں میں ایک کو قدرت اتنی تھی کہ وہ تخت بھی لا سکتا ہے۔ ابھی یہ بحث تو الگ ہے کہ سلیمان لا سکتے تھے کہ نہیں، وہ بحث الگ ہے۔ اگر وہ لا سکتے تھے تو دوسرے کے محتاج کیوں تھے؟ کہ کون لا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہو سکتا ہے کہ بھائی کبھی ضروری تھوڑی ہے کہ اپنی ہی طاقت و قوت دکھائیں، ارے دوسروں کو بھی تھوڑا بہت موقع دینا۔ ابھی بات ہو رہی تھی کہ تھوڑا دوسرا تو ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان نے اپنی قدرت کو روکا اور روک کر کے حضرت آصف کو موقع دیا، اور اس طرح موقع نہیں دیا کہ کہتے آصف تم لا سکتے ہو کہ نہیں،
توجہ کریے، انبیاء کے الفاظ اور لہن اس طرح کے نہیں ہوتے کہ تخصیص کر دیں تم کر سکتے ہو کہ نہیں، اور کون کر سکتا ہے اور کتنا جلدی میری بات پر نہیں گیا آپ کا ذہن۔ بابا انبیاء ایسے نہیں بولتے، اگر انبیاء ایسے بولیں تو لوگ اعتراض کریں گے کہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہی کریں گے یا انہی کو بڑھاوا دینا چاہتے تھے، اسی لیے نبی نے یہ نہیں کہا کہ کون پہلے کہا تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ تم بھی جاؤ، سب گئے مگر کوئی اٹھا کے نہ لایا۔ توجہ کیجیے آپ، تب ایک ہوگا کل ایسے کو دوں گا عالم، ابھی بھی داؤ نہیں دیا کہ کیسے کو دوں گا، کہ کوئی کہتا رہے صاحب تھا آسان نہ کہہ دیتے، کل اب سب تو جا چکے ہیں، یہ بھی گئے یہ بھی گئے یہ بھی گئے، اب ہم کل ایسے کو علم نہیں کہنے کی ضرورت ہے، کہتے کل آپ کو دیں گے۔ توجہ کیجیے، پھر بھی نام نہیں لیا کہ کوئی کہتے کہ یہاں کوئی رشتہ داری کام آ رہی ہے، شفاعت بتایا تاکہ کھل کے سامنے آئے کہ عظمت کھل جائے، قوت اقتدار کھل جائے، طاقت کھل جائے۔ تو غرض بات سلیمان کی ہے، موقع دیا تو ان میں سے ایک نکلے جنہوں نے کہا کہ ہم پلک جھپکتے، قرآن نے سے بھی نقل کیا تو اب یہ یقین ہو گیا ہم کو کہ ان کے پاس بھی یہ طاقت تھی، اور وہ صفت کے ساتھ کہ پلک جھپکتے لے آئیں گے۔ آپ کی پلک جھپکی اور وہ یہاں حاضر، جسے ہم لوگ میں زدن ہے ہم لے کے آ جائیں گے۔ اب چشمے زدن میں لے کے آ جائیں گے تو کیسے لے کے آئیں گے؟ لانے کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ تخت ان کے ہاتھ میں ہوگا، ایک دوسرا یہ کہ جب یہ کہ آئیں گے تو یا اڑیں گے یا قطع مسافت کریں گے، یا یہ کب جائیں گے اور کب آئیں گے، اور یہ جائیں گے بھی آئیں گے بھی، وقت پر بھی اقتدار۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ خالی اتنی پہ تصور کر لیجئے کہ کتنی چیزوں پر اس کو اقتدار حاصل ہے، خالی کتنی چیزوں پر اقتدار ہوگا تب لائے گا۔ اب اگر کہیں یہ بحث کر دیا گیا بھی کہ نہیں گیا، خالی اشارے سے منگایا تو اس کا مطلب یہ اقتدار اور اونچا ہو گیا، مگر ہوگا تو سبھی پہ نا۔ اب وقت بھی نہ پتا چلے، چشمے زدن کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ بھی نہ لگا، جب سیکنڈ بھی نہ لگا اور یہ چیز اتنی دور ہے اور وہاں سے خالی ہلانے میں اٹھانے میں ٹائم لگ جائے گا، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس کے بعد کر دیا کہ نہیں کر دیا، آپ سوچیے اور غور کیجئے۔ یہ وہ ہے جس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا تھوڑا سا علم ہے تو اس کی قوت و قدرت اتنی ہے کہ چشمے زدن میں تخت بلقیس کو یمن سے یہاں پر فلسطین میں لے آیا۔ گئے نے بتایا نہ آج تک تاریخ والوں نے لکھا، لیکن تصدیق سب نے دی کے لے آیا، اور جو اس نے کہا وہ کر دکھایا۔ تو اس کا مطلب اس کا اقتدار جو ہے ہوا پر بھی تھا، اس کا اقتدار جو ہے قوت اقتدار اس کے جو ہے مسافت پر بھی ہے، اس کا اقتدار وقت کے اوپر بھی ہے، وقت بنتا ہے خط کے چکر سے، اس کا اقتدار فلک پر بھی ہے۔ توجہ کرو میری بات پر، تو میری بات پر اقتدار کا نام حکومت ہے، اور جس کو حکومت بڑی دی گئی ہے، جس کی خواہش یہ تھی کہ میرے بات کسی کو نہ ملے، ارے اللہ سمجھے جو یہ کہہ رہا ہے میرے بات کسی کو نہ دینا، اس کا وزیر اتنا اقتدار رکھتا ہے کہ وہ بھی نہیں بتا پا رہا ہے کہ کیا ہے۔ آپ پہلے سب توجہ کیجئے، اس کے اقتدار کا دائرہ کیا ہے؟ ہوا پہ ہے اقتدار اس کا، علم سلیمان، مگر ہوا اور پانی کے درمیان کا اقتدار نہیں معلوم، اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ہوا کے کس حصے میں پانی ہے اور اس کی تلاش ہے۔ اس کو اقتدار دیا اللہ نے، قوت اقتدار دیا نا، اور ایسی حکومت کسی کو نہیں، تو اقتدار ہو گیا، مگر کیا ساری چیزوں پر اقتدار ہے؟ توجہ رہے آپ کو؟ تو ساری چیزوں پر اقتدار ہونے کے معنی یہ ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ایک پرندہ جس کا اقتدار ساری چیزوں پر ہے، اس پرندے پہ بھی ہوگا، وہ غائب ہو گئے۔ تو یہ اپنے ذہن میں اور خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ میرے اقتدار اس پر بھی ہے، تو انہوں نے کہا تھا کدھر چلا گیا؟
یہ ہم کب پوچھتے ہیں کہ کدھر چلا گیا؟ جب نہ جانیں گے تبھی پوچھیں گے نا بھائی. ارے کتنا افضل ہے. کدھر چلا گیا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے علم میں نہیں ہے کہ کدھر گیا. اللہ اکبر. تو علم کا تو یہ عالم ہے. اور اقتدار بھی یہ ہے کہ ہر چیز میں اقتدار ہو. اس سے بڑی حکومت نہ ہو یہ بھی نہیں جانتے کہ کدھر گیا. اور جب آیات ہم جھکا کر آئے گا تو دفاع کر دوں گا کدھر چلا گیا. اس کا مطلب پوچھا بھی نہیں اور چلا گیا. ارے بھائی سمجھو جب پوچھا نہیں تو حکومت ہی کیا رہی, اقتداری کیا رہا, قابو میں کیا رہا. قابو میں رہنے کا مطلب میرے حکومت میں اٹھنا بیٹھنا چلنا سب پوچھو مجھ سے. تو نہیں ہوا نا. کہاں جب آیا تو ذبح کر دوں گا اور کر دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. اور جیسے ہی وہ آیا مسکراتا ہوا ویسے ہی یہ بیچارے خود رام ہو گئے. الجھ گئی کہانی. اب یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ لاؤ چھڑاؤ اس کو کاٹو ذبح کرو پھینکو, یہ سب نہیں. وہ ہنس کے بولا کچھ پتا ہے میں کیا خبر لایا ہوں. ارے اتنا ہنس کر کے کون بولے گا کہ کچھ پتا ہے کہ کیا میں خبر لایا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کا مذاق اڑا رہا ہے. کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے پتا ہے. ارے بھائی میں کہاں ہے آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آپ کو کچھ پتا کر دیجئے. بات رام ہونے کی ہے, مسخر ہونے کی ہے. اگر یہ پرندہ مسخر ہوتا توجہ کرے گا تو ایک نیک امکانت سے بات نہ کرتا. توجہ ہو گئی آپ کو کہ نہیں ہوئی؟ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کو یہ تک تو خبر نہیں ہے کہ ملکہ سبا کا تخت کیسا ہے اور کہاں ہے. ارے اللہ, انبیاء بنی اسرائیل کے بزرگوں میں خردوں میں بھی نہیں ہیں. تو یہ ہیں. اس کے بعد ان کا وزیر یہ ہے کہ اس کے پاس یہ علم ہے کہ تخت کہاں ہے کس جگہ پہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حدود نے یہ نہیں بتایا. اس نے یہ بتایا کہ ملکہ سبا کا تخت ہے. گراں بہا مرا قیمتی اور یہ سبا کہاں ہے؟ یمن میں ہے. اب یہ تشخیص دینا کہ کس سینٹر پوائنٹ پہ ہے, کس جگہ پہ ہے, کن راستوں سے جایا جائے گا اور کہاں سے وہاں دسترسی ہوگی کہ تخت کو ہم اٹھائیں, یہ بھی علم درکار ہے یا نہیں درکار ہے. تو جب یہ علم درکار ہے تو یہ علم تو سلیمان کو یہ نہیں پتا کہاں ہے. تو آپ یہ سمجھیے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہے اور لے کے چشمے ددن میں آ گئے. تو ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ کہاں پاس ہے, کس سینٹر پوائنٹ پہ ہے, کس راستے سے جایا جائے گا, کیسے اٹھایا جائے گا اور کیسے لایا جائے گا, اور پھر کیا کیا اقتدار ہے. تو یہ سارے اقتدار اس وزیر کو حاصل ہے. طرح بیان دوسروں کا دیا اس طرح کہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ سلیمان سے زیادہ یہ وزیر تھا. ارے اللہ, اب ہم نے ہٹا دیے اس لیے گھبرا رہے ہیں, ڈر رہے ہیں کہیں کوئی ہمیں پکڑ نہ لے, کہیں کہنا دے کہ اگر میں نے یہ کہہ دیا کہ بھیا یہ آصف تو کہیں زیادہ مجھے افضل نظر آ رہا ہے سلیمان سے, تو افضل مقدور کی بحث ہو جائے. میں افضل نہیں جانتے, ہم تو یہ ایک پرٹیکولر بات میں جانتے ہیں کہ ایک خاص مسئلے میں اس کو زیادہ رسائی ہے اور ان کو رسائی نہیں ہے. اور میں کہا نہیں دیکھیے سوچئے سمجھیے رسائی ہے, وہ بھی جانتے ہیں, ان میں بھی قوت ہے, اقتدار ہے, وہ سب کچھ ہے. موقع دے رہے ہیں دوسرے کو کہ وزیر کا بھی موقع سامنے آئے. تو یہاں کے حد تک تو پھر بھی سالم ہو گیا اعتقاد کہ یہ بہرحال نبی ہیں, ان کی عظمت ہے, بلندی ہے, ان کا اقتدار ہے, ان کو حکومت دیا اللہ نے, تو ہو سکتا ہے موقع دیا ہو کہ اس موقع سے وہ اپنی صلاحیت کا اظہار کرے. تو آپ کو صرف یہ سجھانا مقصد ہے کہ جس کے پاس تھوڑا سا علم کتاب ہو وہ ایک چیز کے لانے اور اٹھانے ساری چیزوں پر اقتدار رکھتا ہے. ان ساری چیزوں میں موٹی موٹی تین چیزیں تو ہیں ہی. ایک تو یہ کہ زمین میں قطع مسافت ہو اور زمین پر تسلط ہو, اور ایک ہوا پہ تسلط ہو. بھائی جائے گا نا, اونچے جائے گا, اونچے لائے گا, یہ فضا ہی تو ہے نا. تو ہوا پر قدرت ہو اور ایک لانے کے لیے انگلیوں میں طاقت ہو. توجہ کر رہے ہیں آپ,
انگلیوں میں طاقت اور اتنا بڑا تخت ہے کیسے اٹھائے گا؟ اب تجھے تو یہ نہیں پتا اٹھانے میں تو سب ہاتھ لگ جاتے ہیں، تو جب ایک اتنا علم رکھنا والا تو پورا ہاتھ لگا کے اٹھایا ہوگا، ہو سکتا ہے دونوں کا، تو چونکہ اتنا علم تھا تو اتنی طاقت تھی۔ اب کسی کے پاس کلے کتاب کا علم ہو تو اس کو دونوں چاروں انگلیاں لگانے کی ضرورت ہی نہیں، ایک ہی انگلی سے ایسے کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ اس پر توجہ رکھیں کہ رام کیا اللہ نے، مسخر کیا اللہ نے، تو تسخیر میں بن اسرائیل میں جانے کے بعد یہ دو ایک لوگ نکلے، اجنا میں جو افریت تھا وہ بھی نکلا، اور اس نے بھی کہا کہ ہم بہت ٹائم لگے گا ہم کو، وہ عادی طریقے سے بتا رہا 12 گھنٹے لگ جائیں گے، 1 دن لگ جائے گا یہ کرنے میں، کہ تدریجی ہوا، وہ غیر تدریجی ہوا، درجہ بدرجہ نہیں ہے، آنن فآنن ہے، تو آنن فآنن کو جب نہیں سمجھ میں آتا تو کیا کہہ دیتے ہیں؟ جو چیز نہ سمجھ میں آئے اسے کیا کہتے ہیں؟ بھائی آپ کی عقل عاجز ہو گئی، سمجھ نہیں پا رہی ہے، ابھی تو بیان کر رہے ہیں آپ کو کہ کیسے گئے، کیسے ہلایا، 50ویں زدن میں سب کچھ ہو گیا، نہیں سمجھ رہی نا عقل، تو عاجز ہو گئی، جب عاجز ہو گئی تو اس کا نام معجزہ رکھ دیا، ان کا یہ معجزہ صادر ہو گیا۔ اور وہ اگر لے آتا 12 گھنٹے 24 گھنٹے میں افریق من الجن تو وہ معجزہ نہ ہوتا، کیا وہ بھی معجزہ ہوتا؟ بتائیے آپ، ادھر تدریجی گیا اور لے آیا، یہ کہ کم وقت میں لایا۔ اگر آپ عادتاً دیکھیں تو ہم کو چھوٹی چھوٹی باتوں بھی کہہ دیتے ہیں بڑا معجزہ کیا ہے نا، تو اس طرح اس نے بھی معجزہ کیا ایک طریقے سے، لیکن عقل اتنا عاجز نہیں ہے اس کے سمجھنے میں، اس لیے وہ معجزہ حقیقی تو نہ ہوا۔ عقل جو ہے وہ سمجھ لے رہی ہے کہ پھر بھی 12-24 گھنٹے میں وہ گیا، تدریجی طور پر اس کی طاقت و قوت اتنی تھی کہ اسے لے آیا۔ ہم جو ہے مہینے بھر میں لاتے، تو جو کام ہم مہینے بھر میں کرتے وہ اس نے 12 گھنٹے میں 24 گھنٹے میں کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس قوت و قدرت ہے، درست ہو گیا۔ اب ہم کرتے تو مہینے بھر لگتے، تو مہینے بھر جو ہم کرتے ہو تو قوت و قدرت ہے۔ اب یہاں ایک سوال آپ کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ اتنی قوت و قدرت تو اللہ نے ہم کو بھی دے دی ہے، تو اتنا تسلط اور قابو تو ہم کو بھی ہے، بھلے پورے دن میں ہو، بھلے مہینے بھر میں ہو، لیکن بہرحال اٹھائیں گے تو ہم بھی، لے آئیں گے تو ہم بھی، زمین پہ چلیں گے تو ہم بھی، ہے نا، اڑیں گے نہیں تو ہوا پر نہیں ہے، لیکن بہرحال اس پر تو ہے، اتنی قدرت ہو گئی کہ زمین پر چلنے کو قابو کیا ہوا ہے آپ نے۔ لیکن آپ نے کیا قابو کیا ہوا ہے؟ اگر تھوڑا سا جھٹکا ہو جائے تو آپ کا اور میرا چلنا پھرنا جو ہے ختم ہو جائے۔ ایک جھٹکا ایسے دے دے، یہ جو 24 نسیں ہوتی ہیں یہ تھوڑے سے جھٹکے میں آ جائے، دیکھیے ابھی آپ موٹی موٹی ہڈیاں بھی دیا ایسے ایسے کرتے پھر تو آپ اپنے اوپر قابو نہیں رکھتے۔ جب آپ کو اپنے ہی اوپر قابو نہیں ہے تو اشیاء پر قابو کہاں ہوگا؟ آپ توجہ کرتے جائیں کہ ایک چیز پر توجہ کرتے جائیں تو بہرحال آپ ہر جگہ آپ کو کوئی شے مسخر نظر نہیں آتی، تو اب یہ معنی کرنا برابر نہیں آ رہا ہے کہ تمام انسانیت کو خدا نے خطاب کر کے کہا ہے کہ اے انسانوں تمہارے لیے میں نے جو بھی اشیاء کائنات ہیں یہ سب ہم نے تمہارے لیے رام کر دیا، مسخر کر دیا، قابو میں رکھ دیا تمہارے، اس لیے کہ ہم خود ان کے قابو میں ہیں، وہ ہمارے قابو میں نہیں ہیں۔ تو پتا چلا کہ ہماری بات بن نہیں رہی ہے، مگر قول خدا نہ جھوٹا ہے نہ غلط ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہیں کوئی اور ہے، تو تلاشنا اس کو ہے کہ جس کے
وہ ڈھونڈ کے لائیے کہ جس کے قابو میں ہر شے ہے، جس کے قابو میں ترین پرین اشیاء کائنات، انسان، بشر، جنات، مخلوقات کائنات، ہر شے جو بھی شے کہلاتی ہے دائرہ خلقت میں آئے. توجہ رہے آپ کو، ما فی السماوات والارض، اور دائرہ اور وسیع کر لو. یہی نہیں سمجھنا کہ دکھے خالی، یہ محسوسات ہے. اندیکھا جو ہے غیر محسوس وہ بھی مخلوقات میں آئے، حتی تصورات جو ہے وہ بھی مخلوقات میں آئے، ضمائر جو ہے وہ بھی مخلوقات میں آئے. تو کون ایسا کائنات میں ہے کہ جس کے قابو میں آپ کا دل بھی ہو، آپ کے دل کا راز بھی ہو؟ یہ بادلوں کو پانی بھر بھر کے لا کر کے یہاں تک آپ کے سامنے برسانے کے لیے صحیح کی. یہ مقدمہ اس لیے تھا کہ آپ تمام طور سے تحلیل کر لیے کہ آپ اور ہم کسی کھانے میں نہیں ہیں. تو یہ وہی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے قلب نہیں، ہمارے قلب میں چھپے رازوں کو بھی قابو میں رکھتا ہو، ہماری باتوں کو بھی جانتا ہو. چھپے ڈھکے جتنی چیزیں چھپی ہیں وہ بھی، جو ڈھکی ہیں وہ بھی، جو کھلی ہیں وہ بھی، سب اس کے قابو میں ہے. اور اتنے ہی نہیں، تصورات میں، افکار میں، محسوس غیر محسوس، آسمان میں، یہ بھی نہیں آسمانوں میں بھی ہونا ہے. اور ایک بات یہ بھی رکھیے یاد، جب آسمان کی چیزیں میرے قابو میں ہوں گی اور میں ہوں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری رسائی آسمان تک ہے، میں آسمان تک پہنچا ہوا ہوں تبھی تو قابو میں ہوگی. تو آج تک کوئی ایسا ملا آپ کو، سائنسدانی کوئی دکھائیے جو یہ کہہ کے آئے کہ میں آسمانوں میں گھوم کے آ گیا. ہم آسمان جا ہی نہیں سکتے. جیسے زمین میں جانے کے لیے آپ کو یہاں سے وہاں تک کس روڈ سے جانا ہے، کس روڈ سے جانا ہے، چاہیے نا کس روڈ سے جانا ہے. اور پھر اس کے بعد کہیں لکھنؤ جانا ہوا تو وہ الگ معلوم ہونا ہے کہ کس شاہراہ سے جانا ہے، کس پابندی سے جانا ہے. اور اس کے بعد اگر مجھے گجرات جانا ہوا تو وہ پتا ہونا چاہیے، اور اگر مجھے حیدرآباد جانا ہوا تو وہ پتا ہونا چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں علم بھی ہونا چاہیے راستوں کا. تو کائنات میں کوئی انسان ایسا پیدا ہوا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ آسمانوں کے راستے بھی نہیں جانتے ہیں، آج تک کی تاریخ بشریت میں کوئی بشر کھڑا ہو کے یہ کہا ہو تو بتاؤ. اگر ہے تو لے آنا، نہیں ہے نا کوئی نہیں ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ غلط کر رہا اور اللہ غلط نہیں کہہ رہا ہے. تو جاننا پڑے گا کہ کوئی تو ہوگا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت دقیق کہنا چاہ رہا ہوں، چونکہ آپ نہیں مخاطب ہے تنہا میرے، کائنات مخاطب ہے تو بڑے بڑے سنتے ہیں تو ان کے بھی دلائل رہے پکڑ نہ سکیں. اس لیے دقیق کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک کو تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کا خطاب اس سے ہے، ورنہ یہ خطاب غلط ہو جائے گا اور اللہ غلط نہیں کر سکتا. توجہ ہوئی نا. تو کوئی ایک ہو تو پوری کائنات میں جب تلاش ہوگے تو ایک ہی ذات ملی جو کفر کے منبر سے یہ کہتی نظر آئی کہ میں آسمانوں کے راستوں کو زمینوں کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں. ایک بات کہہ دوں بڑے احمد، نبی
کہ انی عالم، میں جانتا ہوں آسمانوں کے طرق اور راستوں کو زمین سے زیادہ، تو ممکن ہے کوئی صاحب اس کا کہ زمین میں کم جانتے ہیں، تو ایک جہاں سے تو نکال لیں گے نا، تو ان کو بتانا مقصود ہے کہ ان کو یاد ہونا چاہیے کہ گفتگو خالص آپ کے عقل کے اعتبار سے نہیں، گفتگو حقائق کے اعتبار سے ہے۔ دو لفظوں میں سمجھیے، زمین اتنی سے ہے اور آسمان اتبا ہے، جہاں کم ہے کہ زمین ہے وہ کرے کیا، اس کی مجبوری نہیں ہے، اس کے ذرف کی مجبوری ہے کہ ہے ہی اتنا ہے، تو ہم جانتے ہی ہیں، اس سے زیادہ جانتے ہیں، یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آسمان کو کونوں سے واقف ہوں، تو کسی زمین کے کیوں کونوں سے واقف نہ ہوگا؟ کسی کو چھٹے امام نے کہا دیکھو میرے سامنے زمین ایسے ہے، اور ہتھیلی یوں بڑھائی اور اخروٹ کا دانہ ہاتھ پہ رکھا اور رکھ کے کہا جیسے میرے ہتھیلی پہ یہ رکھا ہے ویسے ہی زمین کا سارا علم میرے پاس۔ تو کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ قائل کا، کہنے والے کا کہ میں آسمان کو زیادہ جانتا ہوں، یعنی یہاں کم ہے، باقی جو اس کے کئی گناہ ہے، سینکڑوں تعداد گناہ، اس کو بھی جانتا ہوں اور اس کے ہر راستے سے واقف ہوں۔ اب راستہ بھی سنیے، زمین کا راستہ، زمین کے راستوں میں نیچے بھی جایا جاتا ہے، اوپر بھی جایا جاتا ہے۔ اب اس کو کیا کہیں گے؟ آپ کو ایک ملک سے دوسرے ملک جانا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا ہے، ہوائی راستہ اختیار کرتے ہیں، تو اب یہ بھی ایک راستہ ہے، کوئی آسمان کا تھوڑی نہیں، آئے گا تو زمینی کے اس میں ہوائی ہے، مگر ہے تو زمینی کے دائرے میں۔ اگر زمینی کے دائرے میں نہ ہوتا تو کوئی معنی نہیں ہے کہ یہ ہندوستان کا ہوائی راستہ ہے اور یہ ایران کا ہوائی راستہ، ایران تو یہاں تھا، تو اس کے دائرے میں ایران ہونا، اوپر کا کیا مطلب ایران، اور یہ ہندوستان یہاں تھا تو اس کے دائرے کا ہونا، اوپر کا کیا مطلب، اس کا مطلب یہ زمین کے حصے میں آتا ہے، تبھی تو دائرہ بنا لیا کہ یہ میرا ہے پورا، یہاں سے لے کے وہاں تک ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اوپر کا بھی نیچے کا بھی ہر جگہ کا جانتا ہوں۔ دیکھیے بات کو سمجھتے جائیے، تو اب ہمیں اوپر جانے کے لیے تو راستہ معلوم ہونا چاہیے، ہم زمین کے اوپر ہیں، اب یہ تو زمین پر مل رہا ہے مجھے راستہ، لیکن اوپر کا بھی معلوم ہے، تو مولا کے جو راستہ معلوم کرنے کا ہے، کہ راستہ معلوم ہے سارے اور زیادہ معلوم ہے، اس میں آسمان کے اوپر کا بھی معلوم ہے۔ ارے بھائی میں تو کہنا چاہ رہا ہوں، اس لیے کہ جب جانیں گے تبھی جائیں گے، توجہ رکھو میری بات پر، جہاں جانتے ہی نہیں ہے تو جائے گا کیا؟ اسی لیے جب ہم نے کہا آؤ کھلے آگے جا ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ محسوس ہو گیا اس کے بعد ہے ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب اب ہم جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا۔ ارے سنو یہ بھی فضائل کے باب ہیں، جبریل سے کہا آؤ، ہم کا آگے نہیں بڑھ سکتا، اس لیے کہ آسمانوں تک جانتا تھا، آسمان کے اوپر کا نہیں جانتا، تب جا ہی نہیں سکتا، ٹھہر گیا، ان کا آؤ کہاں نہیں آ سکتے، تو اب کوئی نہیں ہے نہیں جانتا، اس لیے نہیں ہم ہی جانتے ہیں، ہم ہی جانتے ہیں، تو کتنے چوڑے ہو جائیں گے کہ ہم سے بڑا کون ہے، اب ہم ہی ہم ہیں، اب تیرا جلوہ پڑھو، توجہ کر لیجئے، جتنا وقت لگا ہو، جتنا ڈسٹنس رہا ہو، وہاں تک پہنچنے میں جہاں یہ آواز آئی کہ اب تو ٹھہر جاؤ، تو جب وہاں پہنچے تو جتنا وقت اتنے وقت میں یہ تصور کو رہا ہوگا کہ اب ہم ہی ہم ہیں، اب ہم ہی جاننے والے کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ سب سے بڑے جو جاننے والے تھے وہی ٹھہر گئے۔ ارے بھائی سنیے سمجھیے، اللہ نے کہا نہیں ٹھہرو، ابھی بتانا ہے اور بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے، جب دماغ میں آیا کہ اب ہم ہی ہم ہیں، تبھی کیسے حجاب ہوا جلتے ابھی کو سلامات بولیے
محمد والے کی۔ اگر آپ زیادہ دے تو بہتر ہوگا، ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے اور ہمارے سن میں یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم اتنی محنت کریں، تو آپ زیادہ دیں، بات کو سمجھیں۔ یہ اقتدار یہ علم بھی ہے اور اقتدار تسخیر کا بھی ہے۔ اب اس سے بڑا اقتدار تسخیر کائنات میں کیا ہوگا کہ ایک چیز کو اللہ نے ایک شب میں طے کروایا، مگر تدریج کے ساتھ، یہاں وہاں فلاں سواری، بیٹھنا جانا آنا، یہ ایک اقتدار ہے۔ تدریج ابھی گھنٹہ بھر تقریر کی آپ کے سامنے، تدریج بتایا کیا تھا، ایسے ہی گئے اس آسمان اس آسمان اس آسمان، ان سے ملاقات ان سے ملاقات، یہ سب رہا چشمے زدن میں ہی، مگر تدریج توجہ کریں آپ۔ لیکن جب کشف حجاب ہوا اور جو ادھر دیکھائی دیا، نہ کوئی رفرف تھا، نہ کسی گھوڑے پہ تھا، نہ کسی چیز پہ تھا، تو یہ اقتدار محض ہی تو تھا کہ چشمے زدن میں یہاں سے وہاں، میں سوائے تحلیل کے اور کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آپ بتائیے اقتدار کتنا بڑا ہوا۔ تو اب یہ جب اقتدار اتنا بڑا ہو کہ جسے میں طے کر کے آ رہا ہوں، کبھی یہاں رکا، کبھی وہاں رکا، کبھی وہاں رکا، کبھی یہاں رکا، سارے اسٹیشن کو، اور وہاں پہنچا اور آپ کھولی تو دیکھا یہ اور بندے سے کھڑے ہیں، تو تعجب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تعجب کی جگہ ہے کہ نہیں ہے؟ تعجب کو عربی میں عجب کہتے ہیں، اور عجب کی جمع عجائب ہے۔ اتنے علی کو پتھر عجائب کہا گیا۔ صلوات پر محمد والے۔ یہ تسخیر کی ایک جھلک ہے جس میں رحم ہے عرش ہے۔ تسخیر کی یہ ایک جھلک ہے۔ یہاں پہ میں ہمیشہ ہر مجلس میں ایک چیز ضرور پڑھتا ہوں، اور وہ قصدن پڑھتا ہوں، یہ دہرانے کی نیت سے نہیں، قصدن، جان بوجھ کے، چڑھ میں، کیونکہ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے اس میں، تو ضرور پڑھتا ہوں، قصدن پڑھتا ہوں۔ اس لیے یہ آپ کو سمجھایا کہ یہ ایک عجب ہے، تبھی تو عجائب ہونے ہیں، تب تو مطلب عجائب ہوگا۔ تو ایک عجب تو دیکھ لیا نا آپ نے، اس طرح ہزاروں عجائب نکلیں گے، ہے نا؟ تب دوسرا دیکھنا، جیسے ہی دیکھا سامنے، علامہ نعمت اللہ جزائری انوار النعمانیہ، اس کو لکھا انہوں نے کہ جیسے ہی دیکھا ویسے ہی مبہوت ہوئے، تعجب ہوا، ہم تو اتنا سب کر کے آئے گویا، اور اس کے بعد یہ گویا ہماری طرف سے ہے، لیکن یہ یہاں پہ ہے عجب، تعجب۔ جب تعجب ہوگا، حیرت ہوگی، تبھی تو اگلا سوال آگے رہے گا۔ تو اللہ نے کہا انظر الی الارض، اب وہیں سے زمین کی طرف دیکھو۔ اب زمین تک دیکھنے کے لیے دوری معنی ہوتی ہے، تو اسی کو اپنی زبان میں، عارفانہ زبان میں کشف حجاب کہتے ہیں۔ تو کشف حجاب ہوا، وہاں سے جہاں کوئی یہاں سے نہیں دیکھ سکتا، وہاں سے یہاں بھی نہیں دیکھ سکتا، تو کشف حجاب کیا تو دیکھا، تو کیا دیکھا کہ وہی ذات سجدے میں نیچے ہے۔ اور حیرت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ تم خالی نہیں پوچھ رہے ہو کہ ایک وقت میں 40 جگہ کیسے دعوتیں کر رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی خدا حیرت میں ایک ہی وقت میں یہاں بھی اور یہاں سجدے میں بھی۔ تو نبی کی حیرت میں کوئی استجاب نہیں آیا اس طرح کا کہ کہیں اور چلے جاتے ہمارے آپ کی طرح، نبی فوراً سجدے میں چلے گئے۔
ان کا تیری ساری تعریف کہ تو نے مجھے ایسا وزیر دیا ہے، تو نے مجھے ایسا وزیر دیا ہے۔ بہرحال کچھ بھی ہو جائے حاکم سے وزیر کم تر تصور کیا جاتا ہے، تو جب وزیر کا یہ حال ہے تو حاکم کیا ہوگا؟ اس کا تشکر بھی کر رہا ہے، یا اللہ تو نے مجھے ایسا وزیر دیا ہے، میرا وسیع ایسا بنایا ہے، میرا جانشین ایسا بنایا ہے۔ بات واضح ہو گئی، یہ اقتدار ہے، بات کو ختم کرنا ہے مجھے، اب گھنٹے بھر کے قریب آ گئے، لہذا پھر کل انشاءاللہ بہت سی باتیں ہیں اور اسی وقت بہت سی ہیں، کیونکہ ساری تمہید اسی پہ آ گئی ہے، لیکن آپ کے ذہن میں رہے کل پھر یہ آئے گا اور یہی سے بات آگے بڑھے گی۔ اتنا سمجھ لیجئے کہ اقتدار کائنات میں ان سے بڑا کوئی نہیں تھا۔ یہ اقتدار اور تسخیر کی آخری منزل ہے جس کی ایک جھلک آپ کو بتائی کہ جو لیکن اس کو اپنے اوپر بھی قدرت ہے، قدرت نہیں تو نیچے کیسے اوپر کیسے سمجھو بھائی، وہاں پہ بھی قدرت، کائنات کے اشیاء پہ بھی قدرت، اقتدار، وہاں بھی سجدہ یہاں بھی سجدہ۔ سمجھ میں آیا اللہ کیوں اتنا مہربان علی پہ ہوا؟ اس لیے ہوا کہ علی کے پاس اتنا اقتدار ہونے کے بعد دماغ نہیں خراب ہوا، سجدہ نہیں کر دیا، بندگی اللہ کی کرتے ہیں۔ تب اس سے بڑا ظرف کا حقیقی مالک کون مل سکتا ہے خدا کے لیے کہ جس کو ہر چیز دے، اس کے باوجود اس میں یہ عنانا آنے پائے کہ یہ میرا ہے، جو ہے وہ تیرا ہے، جو ہے وہ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہی ہوں۔ تو اللہ نے کہا تو کہتا ہے کہ تیرا ہوں، بھئی یہ آخری بات ہے، تو کہہ رہا ہے نا، اور اس سے بڑی بندگی کیا ہوگی؟ جو ہے وہ سب تیرا ہے، حق یہ ہے کہ میں بھی تیرا ہی ہوں۔ آپ بھی کہہ لیتے ہیں، ہم بھی کہہ لیتے ہیں اور بڑے مزے لیتے ہیں، بہت بڑے عارف ہو گئے ہم، لیکن جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی تیرا ہوں تو کیا دلیل ہے کہ تو ہے کہ نہیں ہے؟ ارے آپ بھی کہہ رہے ہیں دلیل ہے کہ آپ ہیں، ہم بھی کہہ رہے ہیں دلیل ہے کہ ہے ہم اس کے، ہمیں ایک مسئلے میں تو ہے نہیں تو ہزارہ مسئلے میں کہاں سے ہوں گے؟ خالی یہ سجدے کے لیے جھک جانا یہ کافی نہیں ہے، سے شروع ہوں گے توکل اور صبر اور یہ ساری چیزیں آئیں گی تو آپ کے ہاتھ پر چھوڑ جائیں گے۔ تو ہم تو کہہ سکتے ہیں آسانی سے کہ ہم اس کے ہیں، لیکن مانے کیسے کہ ہے بھی اس کے کہ نہیں ہے؟ توجہ کریں یار۔ تو اب یہ تو سجدہ کر کے بتا رہے ہیں کہ سب تیرا، میں بھی تیرا، تو جیسے آپ کا دعویٰ ویسے اس کا دعویٰ۔ اب اس دعوے کی تصدیق کہاں سے آئی؟ دعوے کی تصدیق ہونی چاہیے نا۔ یہ سبب ہوا کہ اللہ نے کہا کہ یہ کرتے ہوئے کچھ نہیں کہنا، کہ کل کی یہ مہر لگ جائے کہ بھائی اتنے سجدے کیے تھے اللہ کے، تو اللہ نے کہا چلو بھائی اس کو بنا دیا جائے اپنا۔ سمجھ میں آیا نا؟ اللہ نے یہ کام ہی نہیں کروایا، بہت تحقیق ہے، گہرائی ہے، معرفت کے دفتر ہیں، جاہلوں کے لیے نہیں، لباس میں جو جاہل ہیں ان کے لیے نہیں، اللہ نے سوتے ہوئے کہا کہ میں خریدتا ہوں۔ توجہ ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عبادتیں بھی علی کے دین سے برابر نہیں ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اچھا برے کی کم سے پہچان رہے گی جو پنجتن نہیں ہوا۔ اکبر نبی سلطان نعرہ حیدر
سنتے جائیں. یہ سب دلائل کے طور پر آتے رہیں. نہ میں آیت کوئی نہیں اتار سکتا ہوں اور نہ کوئی واقعہ نیا گڑھ سکتا ہوں. جو واقعہ ہے وہی رہے گا, جو آیت ہے وہی رہے گی. اس میں سے نکال ہی سکتا ہوں اور ادھر ادھر سے بھی نہیں نکالتا ہوں. مستند آپ کے سامنے رہے وہی نکالیں. اس کے سپورٹ میں چیزیں ہیں. تب آپ یہاں تک پہنچ گئے کہ اقتدار یہ ہے کہ ہر شے اس کی تابع و مسخر ہے, اور یہ تابع و مسخر اس کا ہے. آگے لفظ کی جرأت نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں, آگے جرأت نہیں ہے کہ کہہ سکوں. آگے کہوں تو زبان چل جائے, لیکن اللہ ہی جانے کہ کیوں کیا ایسا, کہ اس کے ارے تو تابع ہے نا ان کا. تب نفس کی کیا ضرورت تھی خرید کے اپنا بنانے کی. آگے کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں, حد ادب. ایمان روک رہا ہے مجھے. اب یہ تو وہیں مجھے اس کا جواب انشاءاللہ تعالی جب حضور خدا میں ہوں گے تو انہی سے مانگیں گے کہ آپ بتائیے کہ کیا اس کا جواب ہوا کہ ساری کائنات اس کی مسخر اور یہ اس کا مسخر. اس مسخر کے نفس کو اپنا بنانا کیا معلوم. اب آگے کچھ کہہ نہیں سکتا, اس کا وہی جواب دوں گا. توجہ رہے, بات پہنچ گئی. یہاں تو میرا شکر ہے. یہ عظمت کے مالک علی ہے. تو علی کا اقتدار تو معلوم ہو گیا, اور جتنا علی کا اس کے استاد تو نبی ہے نا, تو ان کو تو کم کر نہیں سکتے. تو جتنا علی کا ہے کم سے کم برابر کا تو مانو گے, اور اگر زیادہ مانتے ہو تو اور اچھی بات ہے, لیکن برابر کے تو ہے نا, ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. تو دونوں کے اقتدار تو آپ کو معلوم ہو گئے نا. بات واضح ہو گئی کہ ہر شے مسخر ہے اس کی, اور سے ظاہر ہوتے ہیں تب کم آتا ہے. دو کے لیے کما تو یہ کما ہے ابھی, لیکن عربی میں قرآن ہے لکم. توجہ کرو میری بات. تب تیسرا کون؟ اے اللہ, اتنی رحمت اسی کو دیا ہے. یہ سب تمہید ہے, جتنا ہے اسی کے لیے تمہید ہے. تب تیسری کی ذات ایسی ہے کہ نبی نے کہا اگر عظیم نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کوہ نہیں تھا. توجہ رہے, صلوات ہے محمد والے محمد. یہ ہے قرآن فہمی. آج اس کو دقت سے سمجھیے, جیسے ہی جمع ہوئے لکم ہو گئے. اب اللہ نے کہا تمہارے لیے مسخر کیا ہے. یہ تین ایسے ہیں, سپوز تو بہت سی روایتیں ہیں کہ کل انشاءاللہ. تو اب یہ تین ہے عظمت جتنی نبی کی ہے اقتدار و تسخیر میں, اتنی علی کی ہے. توجہ کر رہے ہیں آپ. اگر میں اور بڑھا دوں پیمانہ تو بگڑنا نہیں مجھ سے, اس لیے کہ ضروری نہیں ہے ہر ایک کا یہ ایک ہی ہو. توجہ رہے, آسان نہیں ہے, مگر بگڑنا نہیں. سوچنا جا کے گھر میں نے ابھی یہی کہا کہ جتنا اقتدار کی عظمت نبی کی ہے اتنی عظمت علی کی ہے. اگر ایک مصرع اور آگے بڑھاؤں گا تو گھبرا جاؤ گے. اور قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جتنی اقتدار کی عظمت خدا کی ہے اتنی اقتدار کی عظمت نبی کی ہے. جتنا اقتدار کی عظمت نبی کی اتنی علی کی ہے. بات کہیے کہاں, انما ولیکم اللہ ورسولہ. اللہ جو ہے تمہارا حاکم, اس کا رسول حاکم, اور وہ حاکم جو حالت رکوع میں انگلی سے انگوٹھی دے رہا ہے, تو زکات دینے والا بھی حاکم. تو تین ہی ہے نا, تو تینوں کے برابر اقتدار ہے. آپ سمجھ میں آیا آپ کو؟ اور ان تین کو برابری میں لانے کے لیے ایک سے تولا گیا, کیونکہ ایک جو ہے وہ حاکم محض ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ہر شے پر اقتدار, ہر کو سمجھتے جانا, تبھی تمہارے دماغ میں بیٹھے گا. ہر شے کے اقتدار, ہر شے پر اقتدار جتنا اللہ کو,
اسی کی عطا سے اتنا ہی نبی کو ہے، جتنا نبی کو اتنا ہی علی کو ہے، لیکن ایک فرق کے ساتھ اللہ کا اقتدار اپنا ہے، یہ ولایت ذاتی ہے، یہ اپنا ہے، لیکن نبی کا اور علی کا اللہ کی عطا ہے، یہ عطا ہے، اس نے دیا ہے تو ہے، اور جو ہو گیا بھائی یہ فرق اتنا چھوٹا سا آیا، یہ فرق خالق مخلوق کا ہے، وہ خالق ہے یہ مخلوق، توجہ ہے آپ کو، تو سارے یہ آپ کے ذہنوں کو بیٹھ جانا چاہیے، اور یہیں سے آپ کی توحید بھی مضبوط ہوگی اور آپ کی رسالت کا ایمان یقین بڑھے گا، امامت کے اقتدار پر قابو آئے گا، اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو شرک و برک کی طرف بھاگتے ہیں آپ، یہ ذہن سے نکل جائے گا، اور ان احمقوں کی باتیں مت سنا کرو۔ یوں تو میڈیا پہ نوالم کے اتنے احمق بولتے ہیں، بولنا تو سب کو اختیار ہے نا بھائی، اب اس میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس میں آپ کو مل رہا ہے، باقی چیزیں یہ حقائق ہیں، یہاں تک پہنچنے کے لیے فارسی میں کہتے ہیں جان کندن، یعنی جان کو ہمیں دینا پڑتا ہے، سالہات خدائی کرتے رہیے تب نیچے جاتا ہے، سطح آپ تک پہنچنے کے لیے کنواں کھودتے جائیں، کہیں پر جو ہے 10 میٹر میں مل جاتا ہے، اور کہیں پر جو ہے 50 میٹر کے بعد پانی ملتا ہے، تو کھودتے جائیے۔ اس لیے ہمارے استاد محترم 28 برس در سے خارج میں رہے، ان کے آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی مدد اللہ العالی، وہ اجتہاد کو آسان نہیں سمجھتے اور نہ کسی کو مجتہد سمجھتے ہیں، یہ بھی جملہ کہنا آسان نہیں ہے، امام زمانہ ہے عالم یا وہ، تو وہ کہتے ہیں مجتہد کے معنی یہ ہیں، یہ ان کے جملے ہیں کہ مجتہد اسے کہتے ہیں، ابھی بھی آپ ویڈیو مل جائیں گے در سے خارج، مجتہد اسے کہتے ہیں، مثال مجتہد اسے کہتے ہیں، انہیں وہی کہہ رہے ہیں، مجتہد اسے کہتے ہیں کہ سوئی سے پہاڑ کی چوٹی سے کھود کے چشم آب تک پہنچنا، اس کا نام اجتہاد ہے، تو نہ سوئی سمجھے گا، نہ پہاڑ کی چوٹی سمجھے گا، نہ کھودنا سمجھے گا، جب یہ نہیں سمجھے گا تو ادھر ادھر کی بکے گا، سمجھ آیا نا، تو وہ مجتہد کے لیے مخالف ہوگا، اجتہاد کے لیے مخالف ہوگا، سب کے دشمن ہوگا، اس لیے سمجھتے ہی نہیں کیا چیز ہے، پہلے تو سمجھیے کہ کیوں ایسا کہا گیا ہے، ایسے ہی سمجھ لیجئے جیسے پہاڑ کی چوٹی، ایسے ہی کسی بھی موضوع کے اوپر 1000 سے زائد سالوں میں علماء کے بیانات پہاڑ کی چوٹی کی طرح موجود ہیں، جب تک ان سارے بیانات کو ایک ایک کو مدر کر کے کھود کے نہ نکال لے جائیں آپ، اور آخر تہ تک نہ پہنچ جائیں، اس وقت تک آپ کا نظریہ کچھ نہیں آئے گا، اتنا آسان بھی نہیں ہے جو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ چند بیوقوفوں کو القاب لکھ دینے سے ہو جاتے ہیں، ظاہر اس میں جو صاحب صلاحیت ہے وہ بھی مارا جاتا ہے بیچارہ، اور احمق جو صاحب صلاحیت ہے ان کو احمق کہتے ہیں، اور جو احمق ہیں ان کو صاحب صلاحیت کہتے ہیں، یہ بہت بڑا عالمیہ ہے، دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، اپنے ملک میں حکومت میں دیکھ رہے ہیں، تو ساری چیزیں آپ کی نظروں کے سامنے ہیں، اب جو چیزیں آج کل روشن اور عیاں ہیں اسے بھی پردہ ڈال دیا جاتا ہے، تو اسے بھی تاریک کر دیا جاتا ہے، تب آپ سمجھ لیجئے کہ یہ بڑی مشکل سے معارف آتے ہیں، اب اس کے لیے ایک ہی علاج معصومین نے بتایا ہے کہ یہ ساری مصیبتوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک ہی لفظ علاج ہے، لفظ صبر اور سکوت، خاموشی، کون کیا بک رہا ہے بکنے دو، کون کیا کہہ رہا ہے صبر کرو، تہش میں بکاؤ، اگر تمہیں وہاں تک جانا ہے تو اپنے کام میں لگے رہو، توجہ ہوئی، اس لیے کہ یہ زیادہ قیمتی ہے، وہ کچھ قیمتی نہیں ہو، کچھ دن چیخے گا چلائے گا کتے کی طرح، اس کے بعد ختم ہو جائے گا، وہ خاموش ہو جائے گا، اور یہی طریقہ ہے، اس لیے ہمارے محاورے میں ہے کہ ہاتھی اپنے راستہ چلا جائے کتا بھوکتا رہے، تو کتے بھوکتے رہتے ہیں، ان کو چھوڑیے، حقائق پر جائیے، یہ حقائق محمد و آل محمد،
جن کی کائنات پوری مسخر ہے، کہ انشاءاللہ روایات بھی اس کی شاہد، آیت ہی سے نکالا میں نے آپ، اور یہ چیز آیت سے نکالنے کے لیے سالہ لگتے ہیں، اور اس عظمت تک پہنچنا مشکل ہے۔ اللہ کے ہاتھ کے سامنے تو بڑے آسان، ہمارے ایک استاد ہوتے تھے خدا رحمت رعایت اللہ اعتماد، وہ مسائل ایک کتاب کے اسپیشلسٹ تھے، رسائل ایک کتاب ہے علم اصول، تو وہ کسی مسئلے کو بیان کرتے وقت کہتے تھے 40 سال لگے اس کو سمجھنے میں اور 40 منٹ لگے آپ کو دینے میں، 40 سال کی چیز 40 منٹ میں دے، 40 سال سے سمجھ کے لایا اسے اس کی قیمت معلوم ہے، لیکن جو 40 منٹ پایا اسے کچھ خبر ہی نہیں ہے، اس نے ایک طرف لیا دوسری طرف پھینک دیا، اس کو کیا معلوم اس کی قدر کیا ہے، سمجھ آیا نا؟ تو یہ مسائل ہیں، اس لیے عارف، عرفا، عرفان، معرفہ، سب لفظیں آپ سنتے ہیں نا، یہ لفظوں کا یہی سب مطلب ہے، یوں کچھ نہیں ہے، آپ پنگالیے کچھ نہیں ملے گا، لیکن اندر جب جائیے گا تب ملے گا، تو اس میں وقت لگے گا۔ تو اس عظمت زہرا کو پہچاننے کے لیے جب تک کہ خدا پر یقین و ایمان نہ ہو اور اس کی تھوڑی بہت معرفت نہ ہو، نبی اور علی کی عظمت و جلال و فضائل و کمالات نہ ہو، اس وقت تک فاطمہ کے معرفت کی ایک لفظ اور قرات نہیں سمجھ، اس کو عرفا کی زبان میں کہتے ہیں جب کسی پانی کے اندر جانا ہے آپ تو اس سے پہلے جو سطح آب ہے اس کے چاروں طرف میڈے ہوتی ہیں تاکہ کوئی چیز اور نہ جانے پائے، تو یہ ہے وہ، تو یہ باؤنڈریز جو ہیں وہ توحید، رسالت، ولایت کی یہ باؤنڈریز ہیں، معرفت فاطمہ کے لیے یہ باؤنڈریز ہیں، سمجھ آیا نا؟ ولایت کو سمجھے تو رسالت کو سمجھو گے، رسالت کو سمجھے تو توحید کو سمجھو گے، ان تینوں کو سمجھے تو فاطمہ کو سمجھو گے، اس لیے اللہ نے کہا فاطمہ تو امتی، فاطمہ میرا ہی خاص بندی ہے۔ اب آپ اس ایک جملے کی چاشنی لیجئے، آپ کا ذہن کہہ رہا ہوگا کدھر لے چلے گئے، آپ دیکھیے ان کا نفس خرید رہا ہے اور مرضی دے رہا ہے، تب یہ باؤنڈری ہے، توجہ رہے، لیکن ان کے لیے یہی ہے کہ جب خرید لیا مرضی تب اس کی ہو گئی، اب ان کی نہیں ہے، بات واضح ہو گئی نا؟ تو اب رضایت ان کی نہیں ہے، اللہ کی ہے، ہو گئی، اللہ کی رضایت ہے، علی کے پاس رضایت ہی نہیں ہے، جو بھی ہے اللہ کی رضایت ہے، اب علی کے پاس آئی، نفس بیچ دیا، نفس اللہ نے لے لیا، رضایت علی نے لے لیا، تو اللہ کی رضایت علی کے پاس ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ عظمت فاطمہ کو حاصل ہے جو علی کو بھی حاصل نہیں ہے، رضایت نفس بیچ کے خریدا ہے، مگر رضایت خدا ہے، مگر خود رضایت خدا کی حقیقت کیا ہے؟ توجہ کریں آپ، تو نبی سے پوچھئے، نبی نے فرمایا رضا فاطمہ رضا اللہ، رضا علی رضا اللہ نہیں ہے، رضا علی جو ہے وہ رضا اللہ ہے، لیکن رضا خدا رضا اللہ رضا علی نہیں ہے، توجہ رہے، اب یہ رضا خدا ہے کیا؟ رضا فاطمہ، رضا اللہ جو ہے رضا اللہ، رضا فاطمہ، اللہ کی رضا جو ہے وہ فاطمہ کی رضا ہے، اور سادہ تر بالکل کی ذہن میں بیٹھ جائے گا اگر نہ جائے آپ کے کہ دو چیزیں، ایک ہے مرضی اور ایک ہے رضا، رضایت، میں آپ سے رضایت رکھتا ہوں، یعنی اردو میں بولیں گے راضی ہوں، تو رضایت اور مرضی، میری مرضی یہ ہے کہ آپ یہ ہوں
تو جو ہی دونوں میں فرق نظر آیا آپ کو؟ میں آپ سے راضی ہوں اور یہ کہ میری مرضی ہے کہ آپ یہ ہو جائیں، تو دونوں میں فرق آ گیا آپ کو؟ تو اب یہی سمجھ لیجئے مولا جو ہیں ان کے پاس مرضی پروردگار ہے، لیکن زہرا وہ ہیں کہ جن کی رضایت پروردگار، تو ہم اس کو اپنے علمی زبان میں کہتے ہیں رضایت مصدر ہے اور مرضی متولد ہے اسی مصدر سے۔ توجہ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو رضایت مصدر ہے، یعنی رضایت کی تمام تر صدور کا مقام فاطمہ ہے، اس لیے کہا اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بھی برابر کا نظر نہ آتا۔ یہ ہے عظمت حضرت زہرا اور اس کی بنیادیں بڑی قوی ہیں، اسی لیے حضرت آیت اللہ علیہ وحید خراسانی مجدد اللہ علی نے اس جملے پہ ایک جملہ فرمایا، انہوں نے کہا سب سمجھ میں آتا ہے لیکن یہی نہیں سمجھ میں آتا۔ حیرت الکمل، کمل جمع ہے کامل کی، یعنی جو اپنے علم و معرفت میں کامل و طاق ہیں، وہ بھی اس لفظ میں حیرت میں کہ رضا فاطمہ رضا اللہ، اس میں وہ بھی حیرت میں، اس لیے کہ اس کو اگر ادھر بند کریں گے تو بڑی مشکل ہے۔ اللہ کی رضا فاطمہ کی رضا ہے یا فاطمہ کی رضا اللہ کی رضا ہے؟ یعنی جب فاطمہ راضی ہوں گی تبھی اللہ راضی ہوگا، یا یہ کہ اللہ راضی ہوگا تبھی فاطمہ راضی ہوں گی، یا چاہے دونوں ایک دوسرے کے حساب سے ہے؟ یہاں پہ حیرت میں ہیں، کاملین حیرت میں کہ کیا کہیں۔ یہ ہے عظمت کی بلندی کہ حضرت زہرا کی رضا رضا اللہ ہے۔ تو ہم سادے لوگ جلدی میں کہہ جاتے ہیں، وہ کاملین جو ہے ٹھہر جاتے ہیں، ہم سادے فوراً بولتے ہیں کہ اللہ تابع رضایت فاطمہ ہے، اب وہ ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ٹھہرے ہوئے کیسے کیسے کہتے ہیں کہ ابھی کوئی کہہ رہے ہیں کہ کیا بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اللہ تابع ہے لیکن نکل تو یہی رہا ہے، آپ گھنٹوں بحث کریں گے یہی نا، لیکن کاملین ٹھہرے حیرت میں کہ اللہ یہ کیا کہلوا دیا تم نے، اور نبی کہہ رہے ہیں اللہ کی طرف سے کہہ رہے ہیں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو تو وہی نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جو کچھ بھی ادھر سے ہے، تو اب جو بول رہے ہیں ادھر ہی سے بول رہے ہیں، تب یہ سوائے عظمت و بلندی بتانے کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سب نے یہ کہا کہ اس سے بڑی فضیلت نہیں ہو سکتی کوئی کہ اللہ کی رضا رضائے فاطمہ۔ جملہ یہ ہے اللہ کی رضا رضائے فاطمہ، یہ نہیں ہے کہ رضائے فاطمہ اللہ کی رضا، توجہ کریں آپ، اللہ کی رضا رضائے فاطمہ۔ تب تو سارے سوالات خط ہو گئے نا، اچھا جس کو آپ راضی رکھیے اس سے بحث نہیں ہے، رضائے فاطمہ اصل ہے، اگر وہ راضی تو اللہ راضی۔ اب اس کے بعد جتنی چاہیے دعا کیجئے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ ارے بھائی آپ کو تو خود ہی سمجھنا ہے کہ ہے راضی خدا کہ نہیں ہے راضی خدا۔ اگر زہرا راضی ہے تو دعا مستجاب ہے، توجہ کریں گا، اگر زہرا راضی نہیں ہے تو دعا مستجاب نہیں ہے، یہیں سے پتا چل گیا۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اسی لیے اس بی بی کی تمکنت و عظمت میں یہ ہے کہ سارا اقتدار اس دن حشر میں دیکھا جائے گا، اور یہی اقتدار کا ایک حصہ ہے کہ حضرت نے فرمایا چھٹے ایمان کہ ندا دے گا منادی غضوا ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کرو۔ بعض لوگوں نے مانا کیا کہ نیچے کرو، یعنی مطلب اٹھنے نہ پائے، سامنے نہ آئے، دیکھو نہیں، اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، اور میں کہتا ہوں بند کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کی بیٹی اور میری خاص کنیز آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں نا، کوئی بھی آئے اس کے لیے کوئی ندا نہیں ہے، لیکن حضرت زہرا کے لیے ندا ہے،
میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ مسائل میں آ گیا کہ فضائل کے فقرے ہیں، آپ غور کریں جو چیز ذہن میں آئی ہے۔ جب کوئی بڑا آتا ہے، بادشاہ شہنشاہ کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب وہ نکلتے تھے اور ان کی سواری آتی تھی تو آگے منادی ندا دیتے ہوئے جاتے تھے کہ آگاہ ہو جاؤ، یہ سواری سرکار کی آ رہی ہے نا؟ تو آپ بتاؤ کون بڑا حاکم ہے حشر میں؟ کون بڑا حاکم ہے کہ سیدہ کے لیے ندا آ رہی ہے؟ لوگوں کو آپ سارے کو سیدہ آ رہی ہے، کتنی بڑی حاکم تصور کرو گے؟ اتنی بڑی حاکم کہ جس نورانی اونٹ پر تشریف فرما ہے اس کی نکیل محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی بڑی عظمت حکومت کہ اس اونٹ کو ہٹانے والے پیچھے علی ہیں، نبی اونٹ کو لے کے بڑھ رہے ہیں، علی اونٹ کو آگے ہٹا رہے ہیں اور سیدہ بیٹھی ہیں اور ندائے الہی آ رہی ہے۔ اردو ابصارکم، اپنی آنکھوں کو بند کرو اور نگاہ نیچے کرو، اس لیے کہ میری خاص تنید آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی عظمت کیا ہوگی؟ دنیا کی کوئی عورت ہو اس عظمت کو پہنچ نہیں سکتی ہے۔ یوں آپ سب کو اپنی اپنی زبانیں ہیں، جس کو جو چاہے کہیے، آپ کہے گا، مقصد و ملاک نہیں ہے، لیکن جو حقیقت ہے وہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے، کوئی نہیں، نہ ازواج رسول، نہ ازواج انبیاء، نہ ازواج اولیاء، نہ خود ایسی طاہرہ و معصومہ کہ کوئی سیدہ کا مقابلہ کر سکے۔ مریم ایک مریم ہے کہ جس کا مقابل کوئی نہیں، مگر وہ بھی مریم سیدہ کی حکومت کے ماتحت۔ آج حشر میں وہ بھی دیکھ رہی ہے کہ سیدہ آئی ہیں۔ عزیزو، بس یہیں پہ ختم کروں گا دو جملے کے ساتھ کہ اتنا تصور کر لو کہ جس کی آمد کی خبر خدا دے رہا ہے، اہل محشر کو آمد کی خبر خدا دے رہا ہے۔ دو چار جملے صرف کہ گریہ ہو جائے بی بی کے اوپر، آمد کی خبر خدا دے رہا ہے اور لانے والے نبی اور ولی ہیں اور مجمع حشر کا ہے، ساری کائنات جمع ہے، اس میں کوئی فرقے کی بات نہیں ہے، ساری کائنات کی مخلوق جمع ہے، تو سیدہ وہاں آ رہی ہیں جس کی عظمت یہ ہے خدا ندا دے رہا ہے۔ نبی اونٹ کو لیے ہوئے ہیں، علی اونٹ ہٹا رہے، اس بی بی کا تصور کرو کتنی عظمت والی ہے۔ کیا یہی روا تھا اس بی بی کے ساتھ کہ ظالمین اپنے سے درے مارے؟ عزیزوں بتاؤ مجھے حشر میں یہ آنکھیں دیکھ کے اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گی؟ جنہوں نے سیدہ کو بنے درے مارے کہ علی غسل کے وقت رونے لگے، آواز آئی ما یبکی کا یا علی ابن ابی طالب۔ عزیزوں بہت سی روایتیں ہیں، ان 5 دنوں میں پڑھی جائیں گی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے، حضرت سلمان نے، سب نے الگ الگ پوچھا۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ بابا جہاں میں یہ دیکھ رہی تھی کہ درمیان غسل آپ رونے لگے ایک بار جی، آپ کے رونے کا سبب کیا تھا؟ تو آپ نے کہا بیٹی اگر تو دیکھ لیتی تو زندہ نہیں رہ سکتی تھی، تجھ میں اتنی قوت و تاب نہ تھی۔ پوچھا کیا تھا بابا؟ کہا بیٹی تیرے ماں کے بازو پہ اتنی سرخیاں تھی، اس ظالم نے اتنے کوڑے مارے تھے کہ جس کی وجہ سے یہ بازو اس طرح سے ورم کر گیا تھا کہ جمل جیسے پھوڑے ہوتے ہیں، سیاہ رنگ کے پھوڑے۔ عزیزو سوچو کہ کہاں ہو رہی کہاں ہو رہی کہاں ظالموں کے کوڑے۔ عزیزو اسی لیے مولا سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ کوڑے مارنے والے کے اوپر ارفاق کیوں ہے؟ کہا اس لیے تھا کہ سیدہ کو کوڑا مارو۔ عزیزو آپ سوچیں کہ جس بیوی کے کوڑے مارے گئے یہ بچوں کو سنا کر کے آمادہ کیا جاتا ہے
میں اتنے ہاتھ جوڑ کے کہوں گا بیوی زینب سے کہ بیوی پوچھ لیا نا، اپنے ماں کی مصیبت تو سن لیا نا، آپ سے زیادہ محبت کرنے والا، آپ سے زیادہ غم کو برداشت کرنے والا تو کوئی نہیں ہوگا نا۔ ہم نے سنا، ہم سننے والے چاہنے والے سن کے گریا کرتے ہیں، لیکن بیوی جب آپ نے سنا تو آپ کو تاب نہ آئی ہوگی، لیکن اے سیدہ اب کلیجہ مضبوط کر لینا، اے زینب تم ہی چاہیے سیدہ ہو، جتنے کوڑے سیدہ کو گھر میں لگے ہیں عزیزہ کہیں سے زیادہ کوڑے زینب کی پشت پہ پڑے ہیں۔ یہاں تک کہ ظالم جب بھی گھبراتا تھا، شیور گھبراتا تھا، کوئی مشکل آتی تھی تو گھبرا کے آگے بڑھتا تھا، یا سید ساجدین کے پشت پہ کوڑے مارتا تھا، یا حضرت زینب کے پشت پر۔ عزیزو بی بی زینب کی کمر خمیدہ ہو گئی تھی، عزیزو جب مدینہ لوٹے تھے تو کمر خمیدہ لوٹی تھی، اتنا اثر ہو گیا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ماں کو جو مصیبت ملی ہے وہ ساری مصیبتیں حضرت واقع کربلا میں حضرات اہل بیت کو نصیب ہوئی، ساری مصیبتیں عزیزو۔ بس تو 4 جملے میں ختم کرتا ہوں، بس یہی ایک کم ہے بات کیا کہ زینب اس حالت میں کہ جس حالت میں خیمے میں آگ لگی تو اپنے بھتیجے کو لے کر نکلی ہے۔ عزیزو یہ نکلنا آسان کام نہیں تھا، یہ زینب علیہ کا کام تھا کہ آپ نکلی ہیں۔ میں بی بی سے کہوں گا بی بی یہ بھی آپ کے ماں کا وطیرہ ہے کہ جب ان کے شوہر علی ابن ابی طالب کو رسن بستہ کھینچنے لگے تو بیوی نے ایک مرتبہ اس حالت میں بھی غش میں تھی، لیکن ردا کی ہوا سے آپ نے کھلی تو اور کہیں نظر نہیں گئی، اتنے ہی پہنچی خلو عمل حسن عزیزہ علی کے حفاظت کی تمام تر قوت جو ہے صحرا کے دل میں ایسے آئی کہ اپنے تمام غم کو بھول گئی، بچہ ساتھ تھوڑا بھول گئی، تھی نگاہ سیدہ میں کہ اپنی مصیبت بھولی اور آواز میں خلو ابن حسن، ابن حسن کو چھوڑ دو ورنہ میں بال کھول دوں گی۔ عزیزو معلوم یہ ہوا کہ انسان ایسے موقع پہ آتا ہے، کبھی اپنے سے عزیز کو دیکھتا ہے تو بھول جاتا ہے۔ یہی مجھے مقابل میں ملا کہ جب حسین علی مقام گھوڑے سے زمین پہ آ گئے، شبر میں سب کچھ کر دیا، ایک مرتبہ سر ساتھ نے کہا کہ ان کا ابھی زندہ ہے سر قلم کر لے، اس نے کہا حسین زندہ نہیں ہے، کہ امیر کا حکم ہے کہ زندہ سر قلم کرنا، کہا نہیں مر چکے ہیں، کل سب کا سر قلم کریں گے تو کر لیں گے، تو کہا نہیں زندہ ہے حسین، کہا نہیں زندہ نہیں ہے۔ شبر کہتا ہے میں نے کان لگا کے سن لیا، سانس کی آمد و رفت ختم ہو چکی ہے، نہیں آئے۔ ہاں پسر شاہ نے کہا کہ میں بتاتا ہوں کہ زندہ ہے کہ نہیں ہے، اپنے گھوڑے کے زین پر بلند ہوا اور آواز دیا اپنی فوج کو، کہا اہل فوج خیمے میں آگ لگا دے اور زینب کی رضا چھین لے۔ عزیزو حسین کوہنیوں کے بل کھڑے ہو گئے، آواز دیا او پسر شاہ ابھی خیمے کا رخ نہ کرنا، میں زندہ ہوں۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وسر المستودع فيها صل على محمد وعلى بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما، جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔